السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم آپ کی کتاب کا ایک سبق پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک سوانحی خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوانحی اور شخصی خاکہ۔ شخصی خاکہ آپ اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے بارے میں اس کی مختلف عادات اور اس کے طور طریقے کے بارے میں لکھنا کہ جس سے آپ کی تحریر سے اس کو پہچان لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نام دیو مالی، ٹھیک ہے۔ تو ایک مالی تھا جس کا نام اس کا نام دیو تھا، ٹھیک ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد، حیدرآباد دکن کا یہ ایک علاقہ ہے اورنگ آباد۔ وہاں کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کو مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے باغ کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن یعنی باغ صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا یعنی ایسی خدمت کرتا، ایسی دیکھ بھال کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا یعنی بہت کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت یعنی پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ یعنی عبدالرحیم خان خود بھی بہت کارگزار یعنی بڑے کام کرنے والے اور مستعد یعنی بڑے چاق و چوبند شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام کروا لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیٹے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش یعنی تعریف کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے مطلب ختم ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا یعنی پانی دیتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر یعنی اٹھا اٹھا کر لانا شروع کر دیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات یعنی کہ زندگی تھا ان کی پانی۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔
جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن یعنی نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا ان کے ذمے لگایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، یعنی کہ وہ باغ بڑی خوبی سے لگواتے تھے اور مشہور تھے کہ ان کے لگائے ہوئے باغ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، نہ اس کے پاس کوئی سند یعنی ڈگری یا ڈپلومہ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہی تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، یعنی کہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی، یعنی اسی طرح وہ مر گیا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی۔ اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو جاڑا ہو، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھے ودیت کی تھی، یعنی جو صلاحیت تمہیں دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ اس سبق سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اہم کام جو ہمارے پاس اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ کام وہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اس کام کو خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے کرنا ہی کمال فن ہے۔ اگر ہم اپنے کام کو بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کا دنیا میں پھل ملے نہ ملے ضرور ملتا ہے بعد میں، اور دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے کام پر کبھی غرور یا فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے کام میں جو ہم سے کوتاہی یا کمی بیشی ہوتی ہے اسے دور کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں۔ اس سے انسان کی شخصیت، انسان کے کردار میں ایک بڑا پن پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے کام میں نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ شخصی خاکہ نام دیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مولوی عبدالحق کی تحریر ہے یہ، اور اسے آپ پڑھیے اور خود بھی ایک خاکہ لکھنے کی کوشش کیجیے
تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کسی کے بارے میں کس طرح لکھا جاتا ہے۔